الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد صدق اللہ العلی العظیم۔ پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے کہ الصبح بدا من طلعتہ واللیل دجا من وفرتہ۔ الصبح بدا من طلعتہ واللیل دجا من وفرتہ فمحمدنا هو سیدنا والعز لنا من طاعتہ۔ نور جن کا لیے پیشانی میں آدم آئے، نور جن کا لیے پیشانی میں آدم آئے، آج دنیا میں وہی نور مجسم آئے۔ اور آمنہ کیوں نہ بھلا فخر کریں قسمت پر کہ ان کی آغوش میں جب فخر دو عالم آئے، ان کی آغوش میں جب فخر دو عالم آئے۔ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا فریرا صبح شب ولادت، تا عرش اڑا فریرا صبح شب لکھتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ حضرات محترم، حالت بچپن میں ہر انسان کسی نہ کسی کھلونے سے کھیلا کرتا ہے۔ کوئی مٹی کے کھلونے سے کھیلتا ہے، کوئی پلاسٹک کے کھلونے سے کھیلتا ہے، تو کوئی ہیرے جواہرات کے کھلونے سے کھیلتا ہے۔ میرے نبی کے بھی بچپن کا زمانہ گزرا ہے، آخر ہم سب کے نبی کس کھلونے سے کھیلا کرتے تھے؟ ہمارے نبی کا کھلونا کون سا تھا؟ آئیے عالم تصورات میں محو ہو کر، عالم تصورات میں محو ہو کر حضرت حلیمہ سعدیہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے حلیمہ سعدیہ، آپ نے حضور کے بچپنے کو بالکل قریب سے دیکھا ہے، آپ نے حضور کے بچپن کو بالکل نزدیک سے دیکھا ہے، آپ بتائے کہ حضور کا کھلونا کون سا تھا اور حضور کس کھلونے سے کھیلا کرتے تھے۔ جب عالم تصورات میں محو ہو کر ہم پوچھیں گے تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی بارگاہ سے یہ جواب ملے گا کہ وہ دنیا والوں سنو سنو، حضور کا کھلونا نوری تھا، حضور چاند سے کھیلا کرتے تھے، وہ اس طرح کہ چاندنی رات میں جب حضور کی انگلی مشرق و مغرب کی جانب ہوا کرتی تھی تو چاند بھی اس جانب جھک جایا کرتا تھا۔ جب حضور کی انگلی حالت بچپن میں چاندنی رات میں شمال و جنوب کی جانب جھک جایا کرتی تھی، اٹھ جایا کرتی تھی، تو چاند بھی اس جانب جھک جایا کرتا تھا۔
یعنی جس جانب حضور کی انگلی اٹھ جایا کرتی تھی چاند اس جانب جھک جایا کرتا تھا۔ جبھی تو امام عشق و محبت لکھتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ تو حضور نوری کھلونا سے کھیلا کرتے تھے۔ حالت بچپن میں چاندنی رات میں جس جانب حضور اپنی انگلی کو اٹھا دیا کرتے تھے چاند اس جانب کو جھک جایا کرتا تھا، جھک جایا کرتا تھا۔ قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اس کا مفہوم یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم ہے، اے محبوب میں شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہوں، اس لیے کہ آپ اس شہر میں جلوہ فرما ہے۔ سبحان اللہ، میں شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہوں اس لیے کہ آپ اس شہر میں جلوہ فرما ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ رب قدیر اپنے محبوب سے کتنی زیادہ محبت فرما رہا ہے کہ جس شہر میں رب کا محبوب جلوہ فرما ہے اس شہر کی قسم خود رب کائنات کھا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اس شہر کی قسم خود رب کائنات کھا رہا ہے۔ اب کسی عقل مند کے ذہن کے سمندر میں یہ سوال تیر سکتا ہے کہ آخر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کتنا اچھا بنایا ہے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کتنا حسین و جمیل بنایا ہے۔ تو اس کا جواب صحابی رسول دیتے ہیں۔ حضرت حسان ابن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے حسن و جمال کو یوں بیان فرماتے ہیں، حضور کی خوبصورتی کا اظہار اس طرح فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ آپ کے جیسا حسین تو میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، اور دیکھتی بھی کیسے، کیونکہ آپ کے جیسا جمیل تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ آپ کو ہر عیب سے پاک و صاف پیدا کیا گیا ہے، یعنی آپ کو ایسا پیدا کیا گیا ہے، ایسا صاف ستھرا پیدا کیا گیا ہے جیسا آپ خود چاہا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، آپ خود چاہا کرتے تھے۔ اب کسی عقل مند کا یہ سوال ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام نے تو صرف نبی آخر الزماں کو دیکھا ہے، اس لیے انہوں نے حضور کی ایسی تعریف کی، اس سے یہ فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے جیسا کسی کو بھی نہیں بنایا؟ تو آئیے
میں آپ کو اس ذات کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں جنہوں نے تمام انبیاء کو دیکھا ہے، تمام مرسلین کو دیکھا ہے، زمین کے خطے خطے اور ہر حصے کو دیکھا ہے۔ وہ ذات کسی انسان کی نہیں ہے بلکہ وہ ذات بلبل سدرہ حضرت جبرائیل امین کی ہے۔ سبحان اللہ، جبرائیل امین کی ہے۔ عالم تصورات میں محو ہو کر بلبل سدرہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے بلبل سدرہ، آپ نے صفی اللہ کو بھی دیکھا ہے، آپ نے نجی اللہ کو بھی دیکھا ہے، آپ نے خلیل اللہ کو بھی دیکھا ہے، آپ نے ذبیح اللہ کو بھی دیکھا ہے، آپ نے کلیم اللہ کو بھی دیکھا ہے، آپ نے روح اللہ کو بھی دیکھا ہے، آپ نے حبیب اللہ کو بھی دیکھا ہے، آپ نے تمام انبیاء و مرسلین کو دیکھا ہے، آپ نے زمین کے خطے خطے ہر حصے کو دیکھا ہے۔ آپ بتائے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کتنا اچھا بنایا ہے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ تو سنو مسلمانوں، بلبل سدرہ کا بھی یہی جواب ہوگا کہ وہ دنیا کے باشعور مسلمانوں، سنو، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اتنا اچھا بنایا ہے، اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ ویسا خوبصورت پوری کائنات میں کسی کو بھی نہیں بنایا ہے۔ جبھی تو امام عشق و محبت لکھتے ہیں کہ یہی بولو سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے، ارے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اسی بے مثال آقا کے میلاد کا جشن ہم لوگ منانے والے ہیں، اسی بے مثال آقا کے میلاد کا جشن، پیدائش کا جشن ہم لوگ منانے والے ہیں۔ ان سال 1500 سالہ جشن میلاد مصطفیٰ منایا جانے والا ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے نبی کو اس دھرتی پر آئے ہوئے 1500 سال پورے ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ، 1500 سالہ میلاد مصطفیٰ ان سال منایا جانے والا ہے۔ جشن میلاد مصطفیٰ منانے کا فائدہ آپ دیکھیں، جشن میلاد مصطفیٰ منانے کا فائدہ اپنے تو اپنے بیگانے کو بھی حاصل ہو جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اپنے تو اپنے بیگانے کو بھی حاصل ہو جایا کرتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ابو لہب کے مرنے کے 1 سال بعد انہیں خواب میں دیکھتے ہیں اور اس کا حال پوچھتے ہیں، اے ابو لہب بتا تیرا کیسا حال ہے؟ ابو لہب کہتا ہے، حال تو میرا بے حال ہے، میں سخت عذاب میں مبتلا رہتا ہوں، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ جب بھی دوشنبہ یعنی پیر کا دن آتا ہے، سوموار کا دن آتا ہے تو میرے عذاب میں کمی ہو جایا کرتی ہے، میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، اور میری انگلی سے ٹھنڈا پانی نکلا کرتا ہے جسے پی کر میں سیراب ہو جایا کرتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو لہب سے پوچھتے ہیں کہ یہ تو بتا کہ یہ فائدہ تجھے کیسے حاصل ہو رہا ہے، کیونکہ ابو لہب حضور کا بہت بڑا دشمن تھا، بہت بڑا دشمن۔ حضرت عباس کہتے ہیں ابو لہب سے خواب میں کہ یہ بتا کہ تجھے یہ فائدہ کیسے حاصل ہو رہا ہے، تو ابو لہب کہتا ہے کہ سنو،
جب میری باندی سویبہ نے مجھے میرے بھتیجے محمد کی ولادت کی خوشخبری سنائی تو اس وقت میں اتنا خوش ہوا کہ اسی خوشی میں اپنی اس باندی سویبہ کو آزاد کر دیا تھا رب کو یہ ادا پسند آ گئی، رب کو یہ ادا بھا گئی۔ اسی لیے جب بھی دوشنبہ کا دن آتا ہے اسی خوشی منانے کا فائدہ میری قبر میں پہنچا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، میری قبر میں فائدہ پہنچا کرتا ہے۔ اس حدیث مقدسہ کے تحت امام نبوی ریاض الصالحین میں، امام بغوی شرح السنہ میں لکھتے ہیں کہ کافر کے اعمال صالح کا کوئی اجر نہیں ہوتا، کوئی بدلہ نہیں ہوتا، لیکن یہ خاص کر حضور کے اکرام میں، حضور کی تعظیم میں اللہ کا کرم ہے کہ اگر کوئی بے ایمان بھی حضور کی پیدائش کا جشن مناتا ہے، حضور کی پیدائش کی خوشی مناتا ہے تو اس کا اجر برباد نہیں کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ اندازہ لگائے کہ جب ایک بے ایمان کو جشن میلاد مصطفیٰ منانے کا فائدہ پہنچ سکتا ہے تو ایک صاحب ایمان کو جشن میلاد مصطفیٰ منانے کا فائدہ کیوں کر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے میں دعوے کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ جو صاحب ایمان جشن میلاد مصطفیٰ منائے گا اسے اس دنیا میں بھی اس کا فائدہ ملے گا اور مرنے کے بعد بھی اسے اس کا فائدہ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم اپنے نبی کی ولادت کا جشن منایا کریں اور جھنڈوں کے ساتھ منایا کریں۔ زرقانی اور خصائص کبریٰ کی روایت ہے، زرقانی اور خصائص کبریٰ کی روایت ہے۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ حضور کی ولادت کی شب میں نے دیکھا کہ آسمان سے ہزاروں فرشتوں کا ایک جلوس زمین پر اترا جن کے ساتھ 3 ہرے رنگ کے جھنڈے بھی تھے، 3 سبز رنگ کے جھنڈے بھی تھے۔ تو انہوں نے ایک جھنڈا مشرق کی جانب نصب کیا، ایک جھنڈا مغرب کی جانب نصب کیا اور ایک جھنڈا کعبہ شریف کی چھت پر نصب کیا۔ سبحان اللہ۔ وہ لوگ درود و سلام پڑھتے رہے یہاں تک کہ حضور کی ولادت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ولادت مصطفیٰ کے موقع پر اللہ رب العزت نے جھنڈوں کے ساتھ فرشتوں کا جلوس بھیج کر یہ ظاہر فرما دیا کہ وہ دنیا والوں سنو، ولادت مصطفیٰ کی خوشی میں جلوس نکالنا، پرچم لہرانا یہ ناجائز و حرام نہیں ہے بلکہ یہ تو فرشتوں کی سنت ہے، یہ فرشتوں کی سنت ہے۔ اگر یہ کام غلط ہوتا تو وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، قرآن کہتا ہے کہ سنو جتنی چیزیں تم پر حرام ہونے والی تھی ان تمامی چیزوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔ اگر یہ پرچم لہرانا، جلوس نکالنا، میلاد مصطفیٰ کا جشن منانا ناجائز ہوتا، حرام ہوتا تو قرآن اسے بھی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیتا، حدیث مقدسہ اسے بھی منع کر دیتی، لیکن نہ قرآن میں ممانعت آیا ہے نہ حدیث نے منع کیا ہے، تو پتہ چلا کہ یہ کام اچھے ہیں، ہمیں منانا چاہیے، اس لیے کہ ان کاموں کے کرنے سے اسلام کی شان گھٹتی نہیں ہے بلکہ ان کاموں سے اسلام کی شان بڑھا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔
اسلام کی عظمت میں اور 4 چاند لگ جایا کرتا ہے۔ اس لیے ذوق و شوق کے ساتھ چھوٹے بڑے بوڑھے بزرگ تمام ہی لوگ اپنے نبی کی ولادت کا جشن منایا کرے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حجت المحدثین حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ میلاد مصطفیٰ منانا کیسا ہے؟ تو حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری شریف صحیح مسلم شریف کی روایت کے مطابق فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف پہنچنے کے بعد جب پیغمبر اسلام نے خود یوم نوح بھی منایا ہے، یوم موسیٰ بھی منایا ہے، تو مسلمان یوم میلاد مصطفیٰ کیوں کر نہ منائے؟ سبحان اللہ۔ مسلمان یوم میلاد مصطفیٰ کیوں کر نہ منائے؟ اس لیے موقع سال میں ایک مرتبہ ملتا ہے، ہم لوگ جائز طریقے سے جشن کا اظہار کریں اور انکار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیا کریں۔ رب قدیر ہم لوگوں کو جائز طریقے سے جشن میلاد مصطفیٰ منانے کی توفیق عطا فرمائے، اہدنا الصراط المستقیم پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔